السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم غلام سرور خان صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے اور جو الزامات انہوں نے چودھری نثار صاحب پہ لگائے یا جو ان کے پاس پروفس ہیں، اس حوالے سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا کلیریفیکیشن ہے اور فردر اگر ان سے آرگیومنٹ کیا جائے تو ان کے پاس کیا ایکسپلینیشن ہے اس حوالے سے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ غلام صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ غدار ہے اور امریکیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، وکی لیکس کے حوالے سے جو ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس آپ انہیں بھی انڈورس کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں پروف تو نہیں ہو رہی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے مناظرے کی دعوت دی، انہوں نے اس کو بھی سیریسلی نہیں لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔ در حقیقت یہ پاکستان کی سیاست میں الزامات کی سیاست کا بہت عمل دخل ہے، اور میں اس ایشو کو ریز کیا اور شوکت خانم کو یا ان کے اکاؤنٹس کو، ان کی انویسٹمنٹس کو چیلنج کیا۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، اور اس پہ مختلف لوگ رپلائی اور اپنی کلیریفیکیشنز دے چکے ہیں، اور کافی حد تک یہ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، اور وہ یقیناً اس نے انہیں فائر بیک کیا۔ پھر نثار صاحب، جن کا اپنا کردار جیسے میں نے کہا، انہوں نے عمران خان صاحب پہ سوچنے کی بات کہ عمران خان آج تک پاور میں نہیں آئے، پارٹی ان کی ضرور ہے، ایک بار وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے، اپوزیشن بنچز پہ وہ بیٹھے، آپ کس کیپیسٹی میں آپ نے ان پر الزامات کی بارش کر دی؟ اگر ان کے پاس کوئی پبلک آفس ہوتا، ایک ٹینیور، دو ٹینیور، پاکستانی عوام نے انہیں کچھ ایسے مواقع مہیا کیے ہوتے اور ان کی گورننس پر اگر کوئی سوال اٹھے ہوتے تو یقیناً انہوں نے یہ سوال ان پہ۔ لیکن غلام صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو 11 کویسچنز ریز کیے تھے یا جو عمران خان صاحب نے پوائنٹس ریز کیے تھے، وہ صرف ایک پولیٹیکل بیان تھا ان کو چپ کروانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس بہت لیٹ می کمپلیٹ، کہ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ میٹیریل ہے تمہارے پاس بھی بہت زیادہ میٹیریل ہے۔ لیکن اگر ایک سوال پوچھ لیتے نا مجھے، یہ جو آپ نے انکشافات کیے ہیں کہ غدار ہیں یا امریکیوں سے ملے ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں، کرپٹ بھی ہیں، تو یہ باتیں تو آپ کو پہلے بھی پتہ تھیں، آپ نے مخصوص ٹائم کا ویٹ کیا، یا عام طور پہ پولیٹیشنز ایسے ہی کرتے ہیں کہ مخصوص ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں اور ریویل کر دیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سب سے زیادہ سنسیئر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بتا دیا، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا کویسچن ایڈ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ اتنے سنسیئر ہیں تو پھر اس سے پہلے کہ کوئی آپ کا کرپشن کا الزام ریویل کرے یا آپ پہ الزام لگائے، آپ اپنا کام کریں، آپ برائیوں کو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور لاسٹ ایئر 15 سپٹمبر 2011 میں بھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر اسی طرح کی ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں نے نثار کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا، میں نے نثار کو اس وقت بھی مناظرے کا کہا تھا، میں نے نثار کو اس وقت بھی ملک دشمن کہا تھا، میں نے نثار کو اس وقت بھی بددیانت اور بد کردار کہا تھا۔ میں اپنے الفاظ آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ آج نہیں، 2011 میں بھی میں نے کہا ہے، 2010 میں بھی میں نے کہا ہے، 2009 میں بھی میں نے کہا ہے، 2008 کے انتخابات میں کئی بار میں نے کہا ہے، 1985 سے لے کے اب تک میں اس کا۔ غلام صاحب، یہ کتنی آفل بات ہے یا کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ کے لیڈر بھی اگر ایم کیو ایم کے کہیں کہ ٹیررسٹ جماعت ہے، نہ اس کو کوئی سیریسلی لیتا ہے، پھر اگر آپ کسی کو ملک دشمن کہیں تو اس کو بھی کوئی، آپ کی باتوں کو کوئی سیریسلی کیوں نہیں لیتا؟ کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی سیریسلی نہیں لیتا تو یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو اس ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں انہی لوگوں کو آنر ملتا ہے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ دیکھنا، وکی لیکس میں نے تو نہیں کہا، وکی لیکس نے کہا ان کے بچوں کی نیشنلٹیز امریکہ کی ہیں۔ بھائی نیشنلٹی کے بارے میں اگر کوئی شخص امریکہ جاتا ہے، اچھا، آپ وکی لیکس کو کریڈیبل کیوں سمجھتے ہیں؟ چلے، میں وکی لیک کو کریڈیبل نہیں سمجھتا، اس کے بچے، یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ امریکن نیشنل ہیں۔ وہ کیسے نیشنل ہوئے؟ امریکن نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 5 سال کے لیے آپ نے امریکہ جانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، تو پھر آپ کو گرین کارڈ ملنا ہے۔ لیکن وہ تو آپ کے اوپوننٹ بہت سالوں سے ہیں ٹیکسلا میں اور دیگر علاقوں میں، آپ نے تو یہ بات ابھی کرنا شروع کی، آپ کو پہلے سے کر دینا چاہیے۔ لیکن میں پہلی بار نہیں کہہ رہا، یہ پہلی بار نہیں کہہ رہا، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاست پاکستان کی سیاست نہیں ہے، وہ کسی اور کی پے رول پہ ہیں، ان کی سیاست کسی اور کے لیے ہے، یہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے غلام صاحب، آپ اس کے پروفز کیوں نہیں سامنے لے آتے اگر وہ نئی مناظرے میں آ رہے ہیں یا کلیریفائی نہیں کر رہے؟ ایمل کانسی کے حوالے سے میں نے بات کی، میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی رہائی، کہنے کی بات نہیں ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت امریکن امبیسڈر پیٹرسن تھی، نواز شریف صاحب ٹرکی دورے پہ تھے،
ان کے ساتھ وزیر داخلہ چودھری شجاعت تھے, ان کے ساتھ وزیر خارجہ گور ایوب خان تھے. البرائٹ نے نواز شریف کو وہاں استنبول میں فون کیا, ایمل کانسی کے حوالے سے بات کی. تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ چودھری نثار صاحب اس کیس کو ہینڈل کریں گے. انہوں نے ٹرکی سے چودھری نثار صاحب کو فون کیا کہ بھائی منسٹر انٹیریئر کو ذمہ داری دیتے, فورن منسٹر کو ذمہ داری دیتے, ذمہ داری صرف چودھری نثار علی خان صاحب کو کیوں دی گئی؟ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے, بہت بڑا کویسچن مارک ہے نواز شریف کے لیے بھی اور چودھری نثار علی خان صاحب کے لیے بھی. تو کافی ایسے شواہد موجود ہیں. پھر گور ایوب خان نے اپنی بک میں, اگر آپ دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی کیبنٹ میں واحد ہی شخص کچن کیبنٹ میں کہ جس نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے, انہی کی جماعت کا اس وقت کا وزیر خارجہ یہ بات کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ I want to raise a point because I raised this point last year in one of my shows کہ اس طرح کی کچھ رومرز تھیں, آپ کے پاس تو شواہد ہیں اس پہ بھی آئیں گے, لیکن اس طرح کی کچھ رومرز تھیں کہ میں بھی نواز شریف یا پی ایم ایل این کے کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس دھماکوں کی فیور میں نہیں تھے. تو پھر کیا فوج کی طرف سے پریشر آیا تھا تو انہوں نے دھماکے کیے تھے, یا یہ بھی امریکہ کے کہنے پہ دھماکے کیے تھے؟ دیکھیں جی, پتہ ہوگا آپ کو. نہیں, مجھے خیر اس حد تک نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ ہوئے, لیکن جو بظاہر بات تھی اگر دھماکے ہوئے تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوئے. اگر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ اگر نواز شریف صاحب نے اگر بحیثیت وزیر اعظم یہ فیصلہ کیا تو جو اس ملک کے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, سنگل پرائم منسٹر کوئی یہاں فیصلہ نہیں کر سکتا, جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس بات کی کیا پروفز ہیں آپ کے پاس؟ انہیں بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو آج بھی وزیر خارجہ گوہر ایوب کی کتاب پڑھ کے اس سے ایگری کر لیا, آپ ذاتی طور پہ بھی آپ کے انٹر کنیکشنز ہیں کہ آپ دیکھیں جی, آخر کچھ تو وجوہات ہیں کہ ان کے بچوں کو امریکن نیشنلٹی کن خدمات کی بنیاد پر ملی, یہ بھی ایک کویسچن ہے. پھر اسپیشلی ایمل کانسی کے معاملے میں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو چھوڑ کے انہیں کیوں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے؟ اور پھر ان کے یہ کیبنٹ کو لیگ ایک ذمہ دار شخص وزیر خارجہ پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ کیبنٹ میں جو 5 پیارے تھے کچن کیبنٹ میں, ان میں نثار صاحب نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کی, انہوں نے برملا اعتراف کیا, اور اس کی تائید, اس کی تصدیق ان کے بہت سارے کیبنٹ کولیگز نے کی. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں؟ یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ ان کا بالکل ان کے انٹرسٹ پہ یہاں کام کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک دیکھیں جی, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پچھلے ٹینیور میں بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا, 5 سال ہم اکٹھے رہے, کبھی بھی انہوں نے اٹھ کے راہ کے اگینسٹ بات نہیں کی, کبھی بھی انہوں نے اٹھ کے سی آئی اے کے خلاف بات نہیں کی, موساد کے خلاف بات نہیں کی. انڈیا جو کچھ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے, ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس. بتا دیں مجھے کہ انہوں نے کبھی بات نہیں, اگر انہوں نے بات کی پاکستانی اداروں کے خلاف بات کی, پاکستانی افواج کے خلاف بات کی, تو ان کے ارادے کم از کم میں جانتا ہوں کانسٹیچوئنسی میں اور پھر پالیٹکس میں ہمارا سٹارٹ بھی اکٹھا ہے, آغاز بھی اکٹھا ہے. 79, 83, 85 لیکن اگر آپ ان سے زیادہ محب وطن ہیں اور آپ الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میں اس سے بہت آگے کی حد تک محب وطن ہوں. تو پھر آپ کو پارٹی سوئچ کیوں کرنی پڑی؟ آپ پیپلز پارٹی تو چینج کرتے آ رہے ہیں نا, کیونکہ بی بی پارٹی سوئچ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. قائد اعظم بھی کانگریس میں تھے اور مسلم لیگ میں بھی آئے. قریش مکہ کفار تھے اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. تبدیلی کے انٹینشن سے آئے تھے, وہ تبدیلی لے کے آئے, لیکن آپ جس پارٹی میں آئے ہیں وہ تو اس میں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے رنگ ہیں, آپ کون سی تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ میری بات سن لیں نا. دیکھیں, اگر میں پیپلز پارٹی میں تھا, پیپلز پارٹی چھوڑی, اصولوں کی بنیاد پر چھوڑی, اختلافات ہوئے چھوڑی, الیکشن لڑا, انڈیپینڈنٹلی لڑا, انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے جیتا, پھر میں نے پی ایم ایل کیو کو جوائن کیا. میں پی ایم ایل کیو کے ساتھ 4 سال رہا. جب پی ایم ایل کیو نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپوزیشن نہیں کرنی, ہم نے رولنگ کولیشن کا حصہ بننا ہے, تو ہم اس برائی میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے. اور پھر پارٹی, یہی وجہ ہے ہم نے چھوڑی. اور پھر عمران خان کا ایک واضح ایجنڈا,
اس ملک کی بقا اور ملک کی سالمیت کے لیے جو ان کا ایک ویژن ہے, جو ان کا ایک ایجنڈا ہے, اور جس طرح کی وہ کریڈیبل پرسنالٹی ہے, پھر وہی ہمیں سوٹ کرتی تھی. ہم پی ٹی آئی میں آئے ہیں, یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے, جیسے میں نے مثال دے کے کہا ہے, قائد اعظم نے پارٹی بدلی. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے اس پوائنٹ کو میں بعد میں انفیکٹ ریز کرنا چاہتی ہوں, پہلے آپ کو پہلے والی اس کو کنٹینیو کروں. آپ کے لیڈر نے کب CIA, موساد اور را کے اگینسٹ بات کی؟ کس نے؟ آپ کے لیڈر نے. ہمارے لیڈر نے امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. ڈرون حملوں پہ اگر امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے, بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں, تو واحد پاکستانی لیڈر ہے جو کہ آواز اٹھاتا ہے ڈرون حملوں کے خلاف. واحد پاکستانی لیڈر ہے جو کہتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس. دیکھیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. ہماری نہیں, بہت چلے ڈرون اٹیکس کے وہ خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ڈفرینٹ ایجنڈاز ہو سکتے ہیں. ہمارا ڈفرینٹ ایجنڈا ہے, ڈفرینٹ مینیفیسٹو ہے. کیا ڈفرینٹ؟ نہیں, کم از کم ان سے تو ہم ڈفرینٹ ہیں, ان کی سوچ سے ہم ڈفرینٹ ہیں. ایک اس میں دیکھیں نا, ہمارا اپنا ایک اکنامک ایجنڈا ہو سکتا ہے, ان کا اکنامک ایجنڈا کچھ اور ہو سکتا ہے. ہمارا ایک اپنا ایگریکلچر, نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تو پھیلی بن کے نہیں رہیں گے, ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. یہ ہماری لیڈرشپ کا, ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. ہم کسی کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے. ہم اپنے لوگوں پہ بمباری نہیں کریں گے. اپنے لوگوں کو ہم گرفتار کر کے جیلوں میں نہیں ڈالیں گے. ہم اپنے لوگوں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے, ہم ان کے ساتھ گفت و شنید کے ساتھ معاملات طے کریں گے. پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کریں گے. اپنے ملک میں امن و امان بحال کریں گے. ہمارا ایجنڈا تو یہ ہے. اچھا, ویسے یہ ریپیٹیٹیو ایجنڈا تو سب کا یہ تھا. بات تو تب کوشچن تو تب ہوتا ہے جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے. امپلیمنٹیشن اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوتے ہیں. اچھا, چودھری نثار کا جو حیدر ایئرپورٹ کے ساتھ جو گھر تھا آپ کے اکارڈنگ, وہ 2000 میں کس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا؟ اس کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا آپ ریویل کریں گے آنے والے ٹائم میں. بالکل جی, انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ نے ایک ہی چیز, میرے لاسٹ کویسچن کو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے, نیچے سے آپ اگر اوپر جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس دوران بھی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اس میں کوئی چھپی ٹکی بات نہیں ہے کہ 95 یا 96 میں انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست, کلاس فیلو ایچ ای سونین, اور ان کے ساتھ ان کے فیملی تعلقات بھی ہیں, اور ان کا کوئی نام بھی ہوتا ہوگا. نہیں, ان کا یقیناً کوئی نام ہے, اور وقت آنے پہ وہ کہنا نہیں تو پھر وقت آنے پہ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے. وہ کہیں نہیں, نثار صاحب کہیں نہیں, میں نے کسی کے نام مکان نہیں کروایا, میں نے کسی سے مکان واپس نہیں لیا. تو جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ اسکرین پہ آنے, ان کے جو دوست ہیں آپ کے ساتھ اسکرین پہ آنے کو تیار ہیں, وہ آئیں گے. دیکھیں نا, انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے, ان کا ضمیر, انہیں پوچھے بغیر ان کے نام مکان کیا گیا. اچھا, یہ صحیح وقت کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جب کوئی دوسری آپ نے کویسچن کیا ہے نا, تو آپ میری پوری بات سن لینا کہ ان کے نام مکان ہوا, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. انہیں جب کوئی پراپرٹی ٹیکس کے نوٹس آئے تو انہوں نے دیکھا, انہیں کوئی یوٹیلٹی ٹیکسز یا کوئی بل آئے تو انہوں نے دیکھا. دوستی ان کی ان کے ساتھ ہی, انہوں نے کہا یار میری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو میرے نام یہ پراپرٹی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا یار میں نے اس وقت یہ وہ کر کے میں نے آپ کے نام بتائے بغیر ان کے نام کروایا گیا. اور یہی چیز وہ آ کے وہ کہیں نہیں, یہی میرا سوال ہے. چلیں 11 سوالوں کا جواب نہیں دیتے, ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ کہیں نہیں تو وہ ساتھ آ کے بتا دیں گے کہ موصوف نے میرے نام گھر کرایا. اچھا, وہ کب آئیں گے آپ کے ساتھ؟ جی, وہ کب آئیں گے آپ کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں نا, ان کے جواب کے بعد آئیں گے. وہ جواب, وہ یا تو کہہ دینا کیٹیگوریکلی نہیں دے رہے, وہ تو کیٹیگوریکلی ہی از ناٹ ایون کنسیڈرنگ یو. نہیں, پھر انہیں جواب دینا پڑے گا. ریپیٹڈلی یہ سوال ہوتے رہیں گے, انہیں جواب دینا پڑے گا. اگر اس کا جواب نہیں ہوگا تو اسے حقیقت سمجھا جائے گا. جس سوال کا جواب نہیں آتا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس سوال کا جواب ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے غلام صاحب, یہاں پہ ایک بریک لے لیں ناظرین, پھر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے چودھری نثار صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دی غلام صاحب نے. غلام صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کانٹرڈکشن ہے جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اور جو ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ہے ٹیکسیشن میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ میرے پاس تو ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف ایک ہی آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ پیپر میرے سامنے بھی ہے اور اس کی کاپی آپ کے سامنے بھی ہے. یہ ان کی ریٹرنز ہیں 2011 کی, اور اس میں انہوں نے ٹوٹل 15 کالم پہ لکھا ہوا ہے انکم سیلری انکم جو ان کی ہے وہ نہیں یہ 27 پہ سیلری انکم 13,15,750 اینولی, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے پراپرٹی انکم, وہ لکھا ہے انہوں نے 10,62,000. نیچے ان کی ٹیکسیشن. اچھا ٹوٹل انہوں نے بالکل لاسٹ میں 46 میں لکھا ہے اینول پرسنل ایکسپنسز, وہ 21,34,000. اب ٹوٹل اگر ان کا دیکھیں آپ 23 لاکھ کچھ ہزار ان کی انکم ہے اور 21,34,000 ان کے ایکسپنسز ہیں. اور ایکسپنسز کے لاسٹ کالم میں اگر آپ دیکھیں ان کو اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, جس میں ریزیڈنس الیکٹرکسٹی بلز تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں 66,000 کے, ریزیڈنس ٹیلی فون موبائل انٹرنیٹ بلز 0, ریزیڈنس گیس بلز انہوں نے دیے ہوئے ہیں 37,000 کے, لیکن باقی ریزیڈنس رینٹ گراؤنڈ رینٹ پراپرٹی ٹیکس انشورنس سیکورٹی سروس واٹر بلز 0. ایجوکیشن آف چلڈرن یہ ڈاکیومنٹیشن ہے اور آپ نے ڈسٹریبیوٹ سے بہت سارے جرنلسٹ میں کی ہے, تو یہ ان کا اپنا ڈکلیئر ڈاکومنٹ ہے, یہ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے, ان کا اپنا ڈکلیئر ڈاکومنٹ ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ بھی ان کا اپنا ڈکلیئر دیکھیں نا, اگر آپ اس میں دیکھیں ان کے پاس ان ہینڈ 1.5 لاکھ روپے ہے, اور یہ پراپرٹی 2010 کی دیکھیں 2010 میں یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. میرے پاس ان کے 96 کی بھی ایسٹس ہیں جو انہوں نے 96 میں ڈکلیئر کیا, اس کی بھی میرے پاس کاپی موجود ہے کہ 96 میں ان کے پاس کوئی اربن پراپرٹی نہیں تھی, ان کے کوئی پلاٹس نہیں تھے. 96 کے بعد ایک دم ان کے پاس ان کی اربن پراپرٹی بننی شروع ہو گئی. آپ کے خیال میں 96 میں سے کیا ہوا, یا آپ کو کیا پتا ہے کہ کیا ہوا جو اس کی پراپرٹی انکریز ہو گئی؟ جب بھی بنتے ہیں پیٹرولیم منسٹر بنتے ہیں, یہ بھی میرا کویسچن تھا کہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں. کوئی جیولوجی انجینئر ہیں, پیٹرولیم انجینئر ہیں, کوئی ان کے پاس کوئی ایز سچ کوئی ایڈیشنل کوئی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ پیٹرولیم. لیکن جو مجھے پتا چلا ہے کہ پیٹرولیم منسٹر بننے سے پہلے یا الیکشن میں آنے سے پہلے ان کے پاس ایک ٹینکر لاری تھی جو پیٹرول پمپوں کو ڈیزل سپلائی نہیں کرتی. ان کی ایکسپرٹیز یہ تھی کہ ان کے پاس ایک ٹوٹل سورس آف انکم ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ٹینکر لاری تھی. پیٹرولیم بزنس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے کہ ٹھیک ہے ڈیزل یہاں سے لینا, وہاں جا کے پمپوں پہ ڈراپ کرنا. تو اسی ایکسپرٹی کی بنیاد پر انہوں نے 5 بار یا 4 بار پیٹرولیم منسٹر بنے. تو یہ پیسہ اور کیا ایسا ہوا کہ جو مختلف اشتہارات بھی چھپے مختلف گروپ آف نیوز پیپرز کی طرف سے, وہ اشتہارات بھی روکے پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہمارے, لیکن ہم یہ یاد کر رہے ہیں اور انہوں. اچھا یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایسا ایڈ تھا کہ کسی پولیٹیشین سے کہا کہ ان سوالوں کا جواب دو. اچھا ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ کیا کسی کا 18 کروڑ لوگوں میں سے ہر کسی کا یہ رائٹ ہے کہ مجھ سے سوال کرے کہ آپ پالیٹکس میں ہیں, آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں, آپ پروونشل منسٹر رہے ہیں, آپ فیڈرل منسٹر رہے ہیں, آپ بتائیں جو آپ کا وے آف لائف ہے, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ یہ پولیٹیشینز کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک شخص کے خلاف اشتہارات لگتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے ایسے بنایا, تم نے ویسے مال بنایا, تم نے لوٹا, تم نے کرپشن کی, تم نے بدیانتی کی, تم نے کمیشن لی, تم نے کک بیک لیے. وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا سرور صاحب آپ سے ڈسکشن کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس ریز ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ انہیں کمپلیٹلی غدار سمجھتے ہیں, ان کی کرپٹ, یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ امریکیوں کے چمچے ہیں یا امریکی نے ڈرائیو کرتا ہے, جو اور یہ دھماکے کے شخص خلاف کھاتا پاکستان کا ہو, اس پاکستان نے انہیں کتنی عزت دی ہے کہ ایک ایسا شخص 7 بار ایم این اے بنا ہو, 4 بار فیڈرل منسٹر رہا ہو اور پاکستان کے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے یا ایٹ لیسٹ ان کی کلیریفیکیشن, جس میں سے انہوں نے کچھ سوالوں کی کلیریفیکیشن دی ہے جیسے اپنی فیملی امریکہ میں رہنے کے حوالے سے یا ملکانسی کے حوالے سے ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس تھی, لیکن 1 by 1 سب کوسچنس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا.
آپ کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو پھنسوانے میں یا ان پہ غداری کا مقدمہ کروانے میں یہ نثار صاحب ملوث ہے. اچھا کچھ ایسے بھی کوشچنز ریز ہو رہے ہیں کہ کیا ود ان دا پی ایم ایل این جاوید ہاشمی حنیف عباسی چودھری نثار حنیف عباسی کے لیے بھی کچھ کمپلیکیشنز کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کے بارے میں کچھ؟ لیکن یہ حنیف عباسی اور نثار کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. ان کے پارٹی کے اندر انہیں پارٹی میں کوئی شخص پسند نہیں کرتا, ان کی ایروگینس. اچھا, کوئی بندہ انہیں پسند نہیں کرتا, لیکن لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے نواز یا شہباز کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کے خلاف لوگ بولتے نہیں. یہ بات کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولتا. یہ تو واحد شخص میں ہوں. لیکن اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں. وہ صبح و شام اٹھ کے زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں, یوسف رضا گیلانی کے خلاف بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے خلاف بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی شخص انہیں جواب نہیں دیتا. لیکن ہم یہ یاد کر رہے ہیں, ہم جواب نہیں دے رہے, ہم تو سوال کر رہے ہیں, جواب چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر صاحب, میں تھوڑا سا اسپیکٹ چینج کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کے حلقے میں ابھی پی ٹی آئی کا زور زیادہ ہے, پہلے پی ایم ایل این کا تھا, اور یہ بھی آپ کی وجہ ہے, یا پی ایم ایل کیو کا جب زور کم ہوا تو آپ اس لیے بھی آپ نے سوئچ کیا؟ پی ایم ایل کیو کا کوئی زور نہیں تھا. پی ایم ایل کیو ہم ہی تھے, ہم نہیں ہیں تو اب پی ایم ایل کیو کہیں اور ابھی پی ایم ایل این کا ہولڈ وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن جی پی ایم ایل این کا بھی کوئی نہیں, وہاں تو رائٹسٹ ووٹ ہے. نثار اپنے ووٹوں سے کبھی بھی نہیں جیتا. اس نے 88 میں آئی جے آئی بنی, ریلیجس پارٹیز نے اسے سپورٹ کیا ہوا ہے, میں نے بن گیا. 90 میں جماعت اسلامی کے لوگ اس کے ساتھ الیکشن لڑے, اس کے پینل میں ایم پی کا الیکشن لڑے, جماعت اسلامی کے ووٹوں سے, رائٹسٹ ووٹوں سے وہ بنے. اس بار پیپلز پارٹی کے جو پروونشل کینڈیڈیٹس ہیں ان کا 50,000 ووٹ, پیپلز پارٹی کا جو نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا 18,000 ووٹ. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, کاف لیگ, قاتل لیگ, ہمیں ووٹ نہیں دیا اور نثار کو ووٹ دیا. ان کی تو اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ کلیریفیکیشن اتنی ضرور دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوشچنز جو ریز ہوئے ہیں وہ اوتھینٹک ہوں یا نہ ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ کوشچنز اور وہ آنسرز ڈیزرو کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں, آپ لوگ وزیرستان جا رہے ہیں, کیا اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سو فار تو یہی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے جانا ہے. یہ ایک فیصلہ ہے, پارٹی کا فیصلہ ہے. 3 ماہ سے یہی سن رہے ہیں. نہیں, فیصلہ ہے, اور جو فیصلہ پارٹی نے کیا ہے وہ فیصلے پہ عمل ہوا ہے. کراچی کے جلسے میں اناؤنس ہوا ہے کہ ہم نے کوئٹہ جلسہ کرنا ہے. تمام طرف سے, ایجنسیز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, آپ کوئٹہ مت جائیں, آپ کوئٹہ جلسہ مت کریں. اور کوئٹہ میں کوئی اور جلسہ کر بھی نہیں سکتا. اگر جلسہ کرنا ہوتا تو جو لوگ گورنمنٹ میں وہ جلسہ کرتے, نواز شریف جلسہ کرتے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جرت پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کو دی, اور ہم نے وہاں کوئٹہ میں پاکستانی جھنڈا لہرایا. پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب وہاں گئے, انہوں نے ایڈریس کیا, اور خلاف توقع رسپانس بھی ملا. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہر ڈیفیکلٹ فیصلہ کرتی ہے, لیکن وہ فیصلہ کرتی ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو. تو یہ ایک ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے وزیرستان جانا ہے. اچھا, نارتھ وزیرستان ایجنسی میں آپریشن اگر ہو یا نہ ہو, اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں آپریشن ہونا چاہیے, اور کسی کے کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کی ہدایات پہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے کمپیل کرنے پہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے بازو مروڑنے سے نہیں ہونا چاہیے. ملکی انٹرسٹ میں فیصلہ اگر اس ملک کی افواج کرتی ہیں, حکومت کرتی ہے کہ وہاں ہمیں آپریشن کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ملکی انٹرسٹ میں ہونا چاہیے, لیکن کسی بارگن کی صورت میں اور کسی کی ڈائریکشن کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بلوچستان کو لے کے آپ لوگوں کا بس یہی سٹانس رہا کہ ہم ان کو آن بورڈ لیں گے, ہمیں نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے. لیکن عمران خان کبھی بھی یا آپ کی پارٹی ایک ایشو پہ اتنا فوکس نہیں کرتی کہ وہ آپ کا ایشو بن جائے, یا آپ کی پارٹی اس ایشو کی وجہ سے زیادہ بلج ہو جائے, یا آپ جانی جائے کہ کیا خدمات سر انجام دی اس پارٹی نے پار میں نہ ہوتے ہوئے بھی. دیکھیں جی, بیسک تو یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروونس, رقبے کے لحاظ, آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا پروونس. جو ریسورسز ہیں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی, وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اور پھر جو ڈیولپمنٹ کی بھی گئی وہ تھرو سردارز کی گئی. وہاں کے قوانین میں تبدیلی نہیں کی گئی,
وہاں سرداروں کی ایک اپنی جورسڈکشنز ہیں. اچھا ویسے عمران خان بھی چاہیں تو میڈیٹ تو کر سکتے ہیں نا, اس کے لیے پار میں ہونا تو ضروری نہیں ہے, میڈیٹ کر سکتے ہیں بلوچ رہنما اور گورنمنٹ کے درمیان, بلوچ رہنما اور فوج کے درمیان, میڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی, میڈیشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں, لیکن میڈیٹر اگر کسی پوزیشن پہ ہو تو بہتر رول ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سرور صاحب, کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ آتے ہیں. این آر او امپلیمنٹیشن کیس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ این آر او فیصلہ اور این آر او پہ جتنی پروسیڈنگز ہوئیں, جتنا اس نے ٹائم لیا, یہ اتنا ٹائم سپریم کورٹ کو نہیں لینا چاہیے تھا, معذرت کے ساتھ, کہ سپریم کورٹ تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے انہیں آپ کے لیڈر تو بالکل بھی سپریم کورٹ کے ڈے اگینسٹ ٹو ڈے. دیکھیں جی, یہ ایک پرسنل رائے ہے بحیثیت, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ایک بار میں ایک پرسنل رائے دے رہا ہوں, میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن فیصلے میں دیر ہوئی ہے, فیصلے میں دیر نہیں ہونی چاہیے تھی. اب بھی یہ جو ڈیٹس دی گئی ہیں, یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان ڈیٹس کا دن, مگر ٹھیک ہے, ایک فیصلہ ہو چکا ہے, وہی چارج شیٹ ہے, وہی فیصلہ ہے. پہلا پرائم منسٹر اگر خط نہیں لکھا, اسے گھر جانا پڑا. اس پرائم منسٹر نے خط نہیں لکھنا, چارج شیٹ دیں, بھیجیں اسے گھر. اگر خط نہیں لکھتے, آپ نے فیصلہ کر دیا. ڈیٹ کس لیے دیا آپ نے, ڈیٹ کیوں دیا آپ نے؟ دیکھیں نا, جو لوگ ڈیٹ سیک کرتے ہیں اسے لنگر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں اخبارات میں بھی آ رہی ہیں. ہاں بالکل, وہ لیکن اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنلی تو گیم جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی جیت گئی نا, سچویشن تو ایسی کریٹ ہو گئی. بظاہر تو صورتحال اسی طرح لگ رہی ہے, جس طرح وہ چاہ رہے تھے, جس طرح انہوں نے پلان کیا ہے, جس طرح وہ اسے لنگر آن کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ. اچھا ٹھیک ہے, میں پروونسز کے حوالے سے, سرائکی پروونس یا پوٹوہار پروونس کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کی ڈیمانڈز ہیں یا پی ایم ایل این کی نان کوآپریشن یا کوآپریشن ہے, طور پہ میں یہ ذاتی بات کر رہا ہوں, اور کسی حد تک پارٹی کا سٹانس بھی یہ ہو سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے 4 پروونسز ہیں. پاکستان اپنے کروشل ٹائم میں سے گزر رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اکانومی ہماری کس لیول پہ چلی گئی. اس وقت تو کچھ ایسی پالیسیز کی ضرورت ہے, اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے, پروونشل ہارمنی کی ضرورت ہے. جو صوبے ہیں, ہماری پروونشل ہارمنی ہو, ہم میں پاکستانیت آئے. اس وقت ضرورت پاکستانیت کی ہے. اس وقت ضرورت بلوچستان کو تقسیم کرنے کی نہیں ہے, اس وقت ضرورت سندھ کو تقسیم کرنے کی نہیں ہے, اس وقت ضرورت پنجاب کو تقسیم کرنے کی نہیں ہے, اس وقت ضرورت کے پی کو تقسیم کرنے کی نہیں ہے. اس وقت پروونشل ہارمنی کی ضرورت ہے, اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے, اور پاکستانیت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی نے انسٹیٹیوشنلائزیشن کو کتنا سپورٹ کیا ہے, ڈیفیمنگ آف انسٹیٹیوشن یا ڈیفیمنگ تو آپ لوگوں کے جلسوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ لوگ بھی پولیٹیکل بیان بازی سے باز تو نہیں آتے ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ لوگوں نے کون سا کم یا ختم کر دیا؟ لیکن جی, اگر آپ چور کو چور نہ کہیں تو لوگ تو پھر چور کو چور نہیں سمجھیں گے. چور کو چور ہمیں کہنا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. ڈاکو کو ڈاکو کہنا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. لیکن جیسے ایک صدر ہے تو وہ صدر, ٹھیک, اب اس کو چور لٹیرا کہنے سے کیا اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ وہ اپنا عہدہ پورا کر کے جائے گا. اب اپوزیشن ہے تو اپوزیشن لیڈر, لیکن عزت دینے کا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا. میں پالیٹکس میں عزت سے تو بات ہی نہیں کرنی. میں لیڈر آف اپوزیشن کی بات کرتا ہوں. بظاہر ان کی عزت ہے جی, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہے ہیں. اب اگر لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ان کا ذاتی کردار یہ ہے تو وہ تو پھر ساری زندگی قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے. کم از کم لوگوں کو دوسرا رخ بتانا تو چاہیے کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے, ان لوگوں کی اس ملک کے لیے خدمات کیا ہیں. اور در حقیقت آج لوگوں کو جتنے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آج جو جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی شرح دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے, تو اس کی ذمہ دار 1985 سے آنورڈ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپس رہی ہیں, یہی وجہ ہے ان کی. تو کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آج اگر آپ کے بچے بھوکے ہیں تو اس کے ذمہ دار آج کے حکمران ہیں. آج آپ کے بچوں کو باعزت روزگار نہیں ملتا تو اس کے ذمہ دار بھی آج کے حکمران ہیں.
آج اگر اس ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اس کے بھی ذمہ دار آج کے ٹھیک ہے حکمران سرور صاحب یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور ناظرین جب بریک کے بعد واپس جی. آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیا کہتی ہے اور جو ہم اپنی ایجنسیز کو ڈیفیم کرتے ہیں بالخصوص سارے انسٹیٹیوشنز میں اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اس بریک کے بعد. تارے بچھاتے بچھاتے کچھ ساز سننے کو ملے. ہماری ہر سوچ ہر قدم ہے بس ایک ہی مقصد لیے ہوئے کہ سب کو ایک روشن پاکستان ملے. یہی جذبہ دل میں لیے امریکی عوام آپ کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں ایک روشن پاکستان. US8 امریکی عوام کی طرف سے. PTCL آپ کے لیے لایا ہیلو یو فون آفر منڈے ٹو سیٹرڈے رات 9 سے صبح 9 بجے تک صرف ₹3.99 پر آور میں بات اور ہر اتوار پورے دن یہی ریٹ. تو اب آپا سے ریسیپی پوچھنی ہو, امی کا حال چال یا دوستوں سے لمبی بات کرنی ہو, اپنے PTCL سے کسی بھی یو فون نمبر پہ کرو کال. فار انفارمیشن کال 1236. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سرور صاحب پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک تو مجھے صوبوں کے حوالے سے اور بریف کر دیں اور پھر مسنگ پرسنس پہ آئیں گے. صوبوں کے حوالے سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو زیادہ اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے, پروونشل ہارمنی کی ضرورت ہے. تو صوبے اب علاقائیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر تو نہیں بننے چاہیے. اور پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے بنا کے جائے گی اس طرح کی صوبہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ والی بات, سارے لوگ سیریس نہیں ہے. اگر کوئی سیریس ہوتا, جو سٹنگ کولیشنز ہیں, جتنے لوگ آج پارلیمنٹ میں ہیں, اپوزیشن گورنمنٹ میں ہیں, تو یہ تو بگننگ میں اگر فیصلے کرتے, جس طرح انہوں نے کئی امینڈمنٹس کی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس 18th کی, 19th کی, 20th کی, تو اس طرح یہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں ہونی ہے نا. اگر یہ سیریس ہوتے تو یقیناً یہ بگننگ میں اس ایشو کو ٹیک اپ کرتے اور یہ ایشو ہو جاتا, یقیناً ہو جاتا. جو بھی انہوں نے کرنا تھا تمام پارٹیز کو جو کہ ان سائڈ دی پارلیمنٹ ہیں انہیں بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, اور جو پارٹیز اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھاولپور صوبہ نہیں بننے دینا چاہتی؟ پی ایم ایل این تو نہ صوبہ بننے دینے جا رہی ہے اور نہ ہی بھاولپور اور نہ ہی ہزارے کے حق میں. پی ایم ایل این نے تو وہ کام کیا کہ جو عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پہلے دن سے کرنا چاہ رہی تھی, جو کام وہ نہیں کر سکی گزشتہ 60 سالوں میں, کہ وہ کام مسلم لیگ نواز نے کر رکھا. مسنگ پرسنز کو لے کے آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بڑا واضح سٹانس ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیررزم ہے, خودکش بم حملے ہیں, ہمارے جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, نیول بیسز پہ حملہ ہوا, ایئر فورس کے بیسز پہ حملہ ہوا, ریسنٹلی کامرا بیس پہ حملہ ہوا, اور بدقسمتی سے کہ میرے ایک شہر کا بھی اس میں دہشت گرد پایا گیا. اب اس دہشت گرد کے اگر کسی بھائی کو لے جایا گیا یا اس کے والد کو لے جایا گیا, تو یقیناً جس گھر میں کوئی دہشت گرد رہتا ہے, اس گھر میں جو کچھ آتا ہے یا اس گھر میں جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس گھر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ایجنسیز مزید انفارمیشن لینے کے لیے اگر اس گھر کے, اس خاندان کے یا جو بھی ریلیونٹ آدمی ہے جس کے ساتھ اس کے کانٹیکٹس تھے, اگر ان میں سے کسی کو بلا کے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, تو دوسری سائڈ پہ بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں کہ ہمیں اپنی ایجنسیز کو جتنی فریڈم سے کوشچن ریز کرنے کا رائٹ تو ہے صحافیوں کا, لیکن اتنی فریڈم سے ہمیں ڈیفیم بھی کر لینا چاہیے. لیکن جی ہمیں اپنی ایجنسیوں پر 100% کانفیڈنس کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اور کیا یہ آزادی صحافت ہوتی ہے یا یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہر ادارے کو جھنجھوڑ کے پوچھیں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ, خاص طور پہ ایجنسیز؟
لیکن جی میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص پاکستانی ایجنسیز پر انگلی اٹھاتا ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے. میرا تو بڑا اس میں کلیئر. اچھا آپ ڈو یو نو دی پالیسیز آف ایجنسیز, ہیو یو بین ان ٹچ ود دیم؟ مجھے کچھ پالیسیز کا نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ ایجنسیز پاکستان کی ہیں. پاکستان کی ایجنسیز جو بھی کام کرتی ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کرتی ہیں. اچھا پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے کچھ صحافیوں کے بارے میں, انفیکٹ صحافی برادری کے بارے میں جو کہا ہے کہ کچھ اینکر پرسنس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور تاکہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو یا نہ ہو. از اٹ ٹرو؟ اور ان کے پاس یہ پروف ہے جو سامنے نہیں لا رہے. جو شخص یہ نیچرل فینومینا ہے, جو خود گندا ہوتا ہے وہ ہر کسی کو گندا سمجھتا ہے. ان کے پاس بھی ثبوت ہے آپ کی طرح. نہیں دیکھیں نا, وہ پولیٹیشنز کو کرپٹ کہتے ہیں, وہ ایجنسیز کو کہتے ہیں, وہ افواج پاکستان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, وہ میڈیا پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. جس میڈیا نے انگلی سے پکڑ کے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ کسی کو نہیں بخشتے, اور در حقیقت ان کا اپنا کردار ایسا ہے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں, جیسے میرے پاس ان کے خلاف ثبوت تھے میں لایا ہوں, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ لائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح میڈیا کو بھی بلیک میل کر کے آئندہ الیکشن میں اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری رہیں گے اب اسی سیٹ پہ جس سیٹ پہ وہ ہیں آنے والے 5 سالوں میں بھی؟ کیونکہ بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تو وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, 2011 تک تو وہ پریزیڈنٹ رہیں گے. اب نیکسٹ الیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے. لیکن پالیسیز تو پیپلز پارٹی کی فالو ہوتی رہیں گی کیونکہ سینٹ میں بھی وہ لوگ ہیں. اس کو کیسے تبدیل کرنا چاہیے, یا اس امیڈیٹ کیا ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کی پارلیمنٹ کا آفٹر الیکشن؟ اور الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ لیکن جی الیکشن کے لیے ایک تو جیسے چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہوا, ٹھیک فیصلہ ہوا, نان کنٹروورشل, ٹھیک آدمی. اس طرح جو پرائم منسٹر کے بارے میں انہیں اس میں آپس میں بیٹھ کے لو دو نہ ہو, اپوزیشن اور گورنمنٹ. اس میں اور بھی پارٹیز ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارٹیز ہیں, آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ. اچھا آج کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف کو بھی کوئی دعوت ہوئی تھی سال ڈیڑھ پہلے پریزیڈنٹ زرداری کی طرف سے, اس طرح سے کچھ خبریں کہ آپ آئے ہیں وزیر اعظم بنے, تو واٹ از دس, از اٹ ٹرو؟ میں نے بھی آج اخبار میں پڑھا ہے, ملک ریاض صاحب بیریا کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی طرف سے ایک انٹرویو تھا, میں نے پڑھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, انسائڈر تو وہ تھے. اتنا بلیو ان ملک ریاض, اتنا مجھے پتا ہے, میں نے سنا ہے, اتنا میرے علم میں ہے کہ جب یہ الیکشن کے فوری بعد نواز کو, شہباز کو, گیلانی کو, زرداری صاحب کو, مختلف لوگوں کو بٹھانے میں ایک جگہ, اور پھر جب پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کا فیصلہ ہوا اس سے پہلے اس شخص کا میں نے خبریں ہیں کہ ان کا کوئی رول تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف, اگر اٹس جنرل آبزرویشن آف یورس کہ اب اگر آئے نواز شریف صاحب ایز اے پریزیڈنٹ تو وہ اس وقت آ نہیں سکتے تھے, اس وقت تو وہ کانسٹیٹیوشنل بار تھا نا کہ تھرڈ ٹائم وہ پرائم, لیکن اب اگر ابھی فار ایگزامپل آئے پرائم منسٹر تو اس وقت تو وہ آ نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے نہ کی ہوگی. نہیں تو وہ نہیں تو پھر اگر وہ آ نہیں سکتے تھے, انہوں نے نہ کی تھی, تو پھر آفر کرنے والے نے کیا سوچ کے صرف دل رکھنے کے لیے, آفر کرنے والے نے بھی انہیں خوشی کرنے کے لیے یہ آفر کی ہوگی. اچھا اب آپ سندھ کی کنڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سندھ میں ویک ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا؟ کیونکہ پی ایم ایل این جو آپ کی جن لیڈر کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس جیتنے ہی نہیں والی ہے, اب ان کا پتہ چل چکا ہے عوام کو, یہ ہم آ رہے ہیں اقتدار میں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ہم آ رہے ہیں. آپ کو ایسے کیا نظر آیا؟ لیکن ایک تو جو پارٹی پاور میں آتی ہے پہلے ہی 10% اس کا گراف نیچے چلا جاتا ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہوتی ہیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو فرسٹریشن ہوتی ہے. ایک بات تو بڑی واضح, لیکن جو گورننس ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو اور چاہے پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ہو یا باقی پروونسز کی پروونشل گورنمنٹس ہوں, نان ڈیلیورنس, بیڈ گورننس, ڈس آنیسٹ گورنمنٹس واضح, اور اس ملک کے عوام کو یقین ہو چکا ہے, یہ تمام لوگ جو آج کی پارلیمنٹس میں, آج کی گورنمنٹس میں اور آج کی ڈمی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اچھا آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے کہ مسائل کی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے. جی جی کیا ٹرانسپیرنٹ ہوگا الیکشنز میں؟ کیونکہ جب عوام کی سوچ وہی ہے, آپ لوگوں نے جو ایکسپیکٹیشن لیول ہائی کیا اس کو بھی آپ لوگ مینٹین اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ پتہ نہیں آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے یا نہیں. جب اقتدار میں آئیں گے تو ہی ان کو امپلیمنٹ کروا پائیں گے, کیونکہ آپ لوگ اس اپوزیشن کے رول سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں یہ بڑا عامیانہ یہ فکرہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بار بار کہ
جب تک ہم اپوزیشن میں ہم کیسے چینج لائیں, ہمیں تو اقتدار چاہیے. تو ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ابھی آپ بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ہوں گے, آپ نے اپنے ووٹرس کو پھر رجسٹر کروایا, اگر اس دفعہ بھی نہ ہوئے تو میں نے کہا کہ ہونے چاہیے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے آنے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہو گیا کہ امپارشل چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے جس کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے. امپارشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. امپارشل اگر بنانا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ان سائڈ دی پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹس, انہیں کانفیڈنس میں لے کے جو امپارشل شخصیت ہو وہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو اسموتھ ٹرانزیشن ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے تو پھر مجھے شک ہے کہ ہو سکتا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف پہ ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو نہیں لگتا, یا آپ کی آبزرویشن کیا ایسی نہیں ہے جیسے میری ہے کہ لوگ جو ایک جوک در جوک لوگ آ رہے تھے اور ایک ہجوم آ رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف, وہ ذرا تھم گیا ہے؟ اس میں حقیقت نہیں ہے, کیونکہ پھر سونامی نہیں آئی نا. نہیں, سونامی تبھی آئے گی جب آپ الیکشن جیتیں گے, اس سے پہلے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. دیکھیں جی, اس ملک میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے, وہ تو پوری دنیا میں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور ہمیں شاید پاور پالیٹکس کو بھی ہینڈل کرنا. اب میری بات بھی سن لیں, لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. ایک دفعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے دیں. جو لوگ ان کے ساتھ آج ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ساتھ. اچھا, اس قسم کی کچھ خبریں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. جنرل پبلک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, وہ اعتماد کیے بیٹھی ہے عمران خان. اچھا سر, اس ملک کا نوجوان, اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ, اس ملک کا کاشتکار, اس ملک کا کسان, اس ملک کا محنت کش طبقہ, لوگ اعتماد کیے بیٹھے ہیں. لوگ چینج چاہتے ہیں, لوگ سٹیٹس کو کے مخالف ہیں. نواز شریف پی ایم ایل این, دیکھیں 2 بار پرائم منسٹر, 5ویں بار چیف منسٹر, کیا نئی چیز دیں گے؟ وہی لوگ ہیں 5 بار جن کے پاس پروونشل گورنمنٹ. بھی تو انہی میں سے آنے والے لوگوں کا مجموعہ ہے. عمران خان کی شخصیت انکلوڈنگ یو, عمران خان کی شخصیت کے علاوہ کیا نیا ہے پی ٹی آئی میں؟ پارٹی میں یقیناً مجھ جیسے لوگ اس سسٹم میں گھسے پٹے لوگ یقیناً ہیں, لیکن ہماری پارٹی لیڈرشپ, ان کا ویژن. اچھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سسٹم میں آنا چاہتا ہوں. اور جب کسی پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک ویژن ہو, اچھا جب ان کا ایک پلان ہو, ان کا پروگرام ہو, اور وہ دیانت اس کی ول ہو, اور وہ کرنا چاہتا ہو, اور اس کا پاس اس کا ساتھ دے رہا ہو, تو یقیناً انشاءاللہ چاہیے. 27 اگست کا جو ڈیسیژن تھا, ان دنوں سپریم کورٹ میں کی ویسینٹی میں بھی ایک خبریں سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ جس کے بارے میں اتنی بحث نہیں ہوئی ابھی تک, کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پی ایم ایل این نے سعودی عربیہ سے مشاورت کر لی ہے اور ان کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے. آپ کو کچھ انفارمیشن ہے کہ ایسا میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے جی سعودی عربیہ میں ہوا ہے. اتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے چودھری نثار صاحب کو لے کے, مجھے جو ان کو خود نہیں پتا. اس لیول پہ اگر امریکہ میں کچھ بیٹھ کے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے میں وہ یقین کی حد تک نہ کہہ سکوں, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ایک ہے, ان کا باس کو پیچھے ایک ہے. کوئی پیچھے کیا, یا تو کلیریفائی کر دیں. ساری دنیا کو پتہ ہے, امریکہ نواز بیٹے اگلی باری آپ کو لے کے دیں گے. نواز شریف اگر واقعی اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتا تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے, جیسے وہ کہہ رہا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو کہہ دیں کہ بیٹا ذرا چپ کر کے بیٹھو, اس سے اگلی دفعہ تمہیں لیں گے. نہیں, ہم کسی کے کہنے پہ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں, اور کسی سے ڈکٹیشن لینے والے نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کے آخر میں جو ہماری ڈسکشن ہے اس کو میں سمرائز اس طرح سے کر دوں کہ چودھری نثار صاحب اگر چاہتے ہیں ہیں یا جو الزامات ہیں وہ ان کو کلیریفائی کریں تو ان کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ضرور آنا چاہیے, اور اس جرنلسٹ کو چوز کریں جو ان کو ایگزیکٹلی ان کے ساتھ آنا چاہیے, کیونکہ ان کے اکارڈنگ ان کی پارٹی کا اور کوئی بھی لوور لیول کا بندہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا اچھا لگے گا, کیونکہ الزامات آپ پہ ہیں تو آپ ہی کو آگے کلیریفائی کرنا چاہیے اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.